آپ نے صرف اتنا سمجھ لینا ہے کہ اگر مؤمنون آیا تو وہ مذکر ہے، اگر مؤمنتن آیا تو وہ مونس ہے، تائے مربوطہ مونس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے جی ہمارے پاس گرامر کی کلاس نمبر 6۔ پچھلی جو 5 کلاسز تھی ان میں ہم نے حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ کو کور کیا، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی کہہ لیں کہ اس کی جو بیسکس تھے، ہم نے کچھ ایسی چیزیں بھی پچھلی 5 کلاسز میں کور کی، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم نیکسٹ جو ہے وہ لے کے چلیں گے۔ لاسٹ کلاس میں نے آپ کو حروف عطف اور استفہام، شرط، تنبیہ کے بارے میں جو تھا وہ بتایا تھا، اور تھوڑی تھوڑی کہہ لیں کہ اعرابی حالت بھی گائیڈ کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی 5 کلاسز جو ہے وہ آپ لوگوں نے کور اپ کر لینی ہے جن کی رہ گئی ہیں۔ نیکسٹ آ جائیں جی آج کلاس نمبر 6 سے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم اپنا سٹارٹ لیں گے پی ڈی ایف کا یہ جو پیج نمبر ہے نا غالباً 29، ٹھیک ہے، یہاں سے اسم کے بارے میں سٹارٹ کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹرم 1 میں، یعنی کہ فرسٹ ٹرم میں ہم نے اسم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹرم میں ہم فعل کے بارے میں سیکھیں گے، اور تھرڈ ٹرم میں ہم حرف کے بارے میں سیکھیں گے۔ پچھلی جو 5 کلاسز اس میں نے اسم، فعل، حرف کا تھوڑا ٹچ بھی دیا تھا تاکہ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے۔ تو کہہ لیں کہ لب لباب اس بات کا اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ آج سے کلاس نمبر 6 سے ہمارا اسم کا پراپر ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے۔ جو تھوڑی سی چیزیں بیسک والی تھی اور تھوڑا سا اس کو گیئر اپ کرنا تھا وہ ہم نے پہلی 5 کلاسز میں کر لیا۔ کچھ کانسیپٹ الحمدللہ ہمارے کلیئر ہو چکے ہیں۔ اسم کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن یہاں پہ مزید ریپیٹ کرتی چلوں کہ اسم ایسا لفظ یا جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام یا اس کی صفت کو ظاہر کرے۔ صفت میں اس کی اچھائی بھی آ جائے گی اور برائی بھی آ جائے گی۔ اب آپ نے کسی بھی شخص کا، کوئی شخص ہے جیسے زید ایک شخص ہے، کوئی چیز ہے قلم، پین ایک چیز ہے، بے جان سی چیز ہے، پھر جگہ کوئی مصر ہے، کوئی پاکستان ہے، کوئی بھی بنگلہ دیش ہے، آسٹریلیا، کوئی بھی جگہ، چاہے وہ سٹی ہے چاہے وہ کنٹری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یا ان جگہوں کے، ان اشخاص کے یا ان چیزوں کے ناموں کی بات لے کر آئیں گے اسم میں، یا ان کی صفات لے کر آئیں گے۔ ان چیزوں کی جو صفت ہے وہ کیا آ جاتی ہے، یہ اچھی ہے یا بری ہے، ایک انسان اچھا ہے یا برا ہے، ایک جگہ جو ایک چیز ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، کالی ہے کہ گوری ہے، موٹی ہے کہ تازی ہے، پتلی ہے کہ دبلی، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ وہی بات ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن کلیئر ہوگی تو اس کی مثالیں ڈھونڈنا آسان ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہو گیا، اور یہ ہمارے پاس اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں۔ جب آپ کے پاس پیپر آئے گا ڈیفینیشن ود ایگزامپل لکھیں گے تو آپ کو اس کے 2 مارکس ملیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی اسم کی پہچان۔ اسم کو اب پہچاننا کیسے؟ یہ تو ایک ڈیفینیشن تھی، شخص، چیز یا جگہ کا نام یا اس کی صفت۔ اب اس کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس سے ہم اسم کو پہچانیں گے۔ سب سے پہلے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس الف لام ہوگا۔ اگر الف لام نہیں ہے، یہ یہاں پہ یا کا لفظ کا مطلب ہے یا، انگلش میں اس کو کہتے ہیں اور، ایک چیز ہے یا ایک چیز یا دوسری چیز ہے۔ اگر یہاں پہ ہوتا نا اور، اس کا انگلش میں کیا ہوتا ہے، اینڈ، ٹھیک ہے۔ اینڈ کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی اور یہ بھی، دونوں۔ لیکن اور یعنی کہ یا کا مطلب ہوتا ہے یا الف لام آئے گا یا تنوین۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، دونوں میں سے کوئی ایک۔ اگر آپ کہیں کہ جی الف لام بھی آ رہا اور آخر میں تنوین بھی آ رہی ہے، ایسا کبھی آپ کو کوئی اسم نظر نہیں آئے گا۔ یا تو الف لام آئے گا سٹارٹنگ میں اور تنوین آتی ہے ہمیشہ لاسٹ پہ، تنوین کبھی شروع میں نہیں آتی۔
تو اس کی جو نشانی ہے، جو علامت ہے، وہ الف لام یا تنوین، ان دونوں میں سے کسی ایک کا آنا۔ کسی بھی اسم پر لام تعریف، الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اپنی ڈائریز پہ لکھنی ہے، ایک بھی چیز مس نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ میں کہوں گی کہ یہ بس کنسیپٹ سمجھ لیں، اس کو اپنی ڈائریز پہ نہیں لکھنا، وہاں پہ میں آپ کو کنسیشن دوں گی، یہاں تک سارا لکھنا ہے۔ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہر چیز امپورٹنٹ ہے۔ لام تعریف اور تنوین کے علاوہ اسم صرف زبر، زیر اور پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ کہہ رہے کہ اگر فار ایگزامپل لام تعریف موجود نہیں ہے، تنوین نہیں موجود، اگر زبر، زیر اور پیش بھی آ جائے تو بھی وہ اسم کے پاس یہ 3 سمپل حرکات بھی آ سکتی ہیں، تنوین بھی آ سکتی ہے، الف لام بھی آ سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب تک ہمارے پاس 3 علامات ہیں، الف لام، تنوین اور سمپل حرکت، زبر، زیر، پیش، جس کو فتح، کسرہ، دمہ، نسبی حالت، فرعی حالت اور جری حالت، جو میں نے عربی میں بھی آپ لوگوں کو سکھایا تھا۔ نیکسٹ ہے جی، جب علامات کے ذریعے اسم کی پہچان مشکل ہو تو معنی پر غور کر کے اسم کو پہچانا جا سکتا ہے۔ مثلا صراط الذین انعمت علیہم میں صراط اسم ہے کیونکہ یہ اس جگہ کا نام ہے جس پر چلا جاتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ الف لام نہ آئے، پھر کہہ لیں کہ تنوین نہ ہو، حرکات ہو، کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہو، لیکن پہچان میں نہیں آ رہا کہ اچھا یہ اسم ہے نہیں ہے۔ اب دیکھیں صراط، تا پہ زبر ہے، سمجھ نہیں آ رہی یہ اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ تو کیا کیا جائے گا؟ اس کے معنی پہ غور کیا جائے گا، اس کی آپ ٹرانسلیٹ کر لیں۔ صراط ایک راستہ ہے، ایک جگہ۔ ہم نے کیا پڑھا؟ اسم ایک جگہ، شخص یا چیز کے نام یا اس کی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ مل کے آپ کے لیے آسانی کرتی ہیں اسم کی پہچان کے لیے۔ تو یہ پوائنٹ بھی آپ ڈائری پہ ایڈ کریں گے۔ نیکسٹ ہے جی، اسم کے 4 پہلو جاننا ضروری ہے۔ کسی بھی اسم کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے مدرجہ ذیل 4 بنیادی باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اسم کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس میں بھی مجھے بتائیے گا، اسم کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ناؤن، ٹھیک ہے؟ تھوڑی تھوڑی ساتھ انگلش ایڈ کرتی جاؤں گی، کیونکہ انگلش میں تو ہم اکثر کہہ لیں کہ یہ جو ورڈ ہے اس کو جانتے ہیں، اردو میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اسے اسم کو ناؤن بھی کہتے ہیں، تو ساتھ بتا رہی ہوں۔ 4 بنیادی کام آ جائیں گے جی۔ سب سے پہلا ہوتا ہے جملے میں اس کے مقام کے لحاظ سے اسم کے آخر میں کون سی حرکات یا حروف ہے، یعنی اس کی اعرابی حالت۔ نمبر 1 پہ کیا ہے جی؟ اس کو آپ نے سرکل کرنا ہے، اعرابی حالت۔ اسم کو پہچاننے یا جاننے کے 4 پہلو میں سے پہلی حالت اس کی اعرابی حالت کو جاننا، یعنی کہ زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ سمجھ آ گئی بات؟ آپ نے اس کی اعرابی حالت جاننی ہے۔ سب سے پہلے اعرابی حالت کو دیکھتے ہیں۔ اعرابی حالت سب سے پہلے آتی ہے جی ہمارے پاس پیش، جس کو عربی میں رفع یا مرفوع کہتے ہیں۔ رفیع حالت ہے اس کی، یا وہ خود اس کی جو پوری حالت کو مرفوع کہتے ہیں، جس کو پیش، یا یہاں پہ آپ کو مؤمنون کی اگزامپل دی گئی ہے، 2 پیش نظر آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ جو میں نے سائیڈ پہ فاعل، مفعول، ملکیت، نسبت لکھا نا، اس کو ابھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھنا، میں دوبارہ آؤں گی یہاں پہ، پھر آپ کے ساری بات سمجھا کے جاؤں گی، ابھی صرف اعرابی حالت بتا رہی ہوں۔ 4 پہلو میں سے ایک پہلو اعرابی حالت ہے۔ اعرابی حالت میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے جی پیش، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جی زبر، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جی زیر۔ پیش کو عربی میں رفیع حالت یا مرفوع کہتے ہیں، اور اس کو دمہ بھی کہتے ہیں۔ زبر کو عربی میں فتح بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عربی گرامر میں اس کو نصب یا منصوب کہتے ہیں، نصبی حالت کہتے ہیں بیسیکلی۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، جب آپ تجوید پڑھتے ہیں تو اس کو اس میں کسرہ کہتے ہیں، لیکن جب آپ عربی گرامر سیکھ رہے ہیں تو اس کو زیر کو جری حالت یا مجرور ہونا کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ چیز آپ نے یاد کر لیا۔ رفع، نصب، جر، مرفوع، منصوب، مجرور، یہ ان کی حالتیں ہیں، اور اگر آپ سنگل سنگل کا نام لیں تو رفع، نصب اور جر، ٹھیک ہو گیا؟ پیش 2 پیش، زبر 2 زبر مؤمنن، اور زیر 2 زیر مؤمنن۔ یہ پہلی ہے جی اعرابی حالت سے آپ اسم کی پہچان کریں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ جو سائڈوں پہ میں نے نوٹس لکھے ہوئے ہیں، یہ میرے خود کے اس کے اندر سے لبے لباب نکالا ہوا ہے، آپ لوگوں نے صرف یہ چیزیں بھی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی ڈائریز پہ آپ کیا لکھیں گے؟ دس از، اتنا، ٹھیک ہو گیا؟ باقی جو چیزیں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، پھر آؤں گی تو آپ اپنی ڈائریز میں ساتھ میں اپنے پاس جو نوٹس بنائیں گے، چیزیں بنائیں گے، تو اس میں ساتھ میں ہی چیزیں بھی ایڈ کر لیجیے گا
ابھی میں نے صرف اتنا سکھایا ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسم مذکر ہے یا مونس، یعنی کہ آپ اسم کی جنس کے بارے میں سیکھیں گے۔ اگر مؤمنون ہے تو وہ مذکر ہے، اگر مؤمنتن یعنی کہ تائے مربوطہ آگے لاسٹ پہ تو وہ مونس ہے۔ مونس کو بھی میں مزید آپ کو آگے چل کے الیبوریٹ کروں گی، یہاں تک کے لیے آپ نے صرف اتنا سمجھ لینا ہے کہ اگر مؤمنون آیا تو وہ مذکر ہے، اگر مؤمنتن آیا تو وہ مونس ہے، تائے مربوطہ مونس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہم دیکھیں گے کہ اسم واحد ہے، تسنیہ کہتے ہیں ایک سے زائد کو، اور جمع کہتے ہیں دو یا دو سے زائد کو، یعنی اس کا عدد ہم دیکھیں گے، جنس اس کے بعد عدد۔ عدد میں ہمارے پاس اگر واحد ہوگا تو اس کی نشانی کیسی ہوگی؟ مؤمنون۔ مؤمنون کیا ہے؟ یہ واحد ہے۔ اگر تسنیہ دیکھا جائے، دو لوگوں کی طرف اشارہ ہے، تو اس کی کیا ہوگی ہمارے پاس؟ مؤمنانی۔ تسنیہ کو الف نون ظاہر کرتا ہے، مؤمنون واو نون زیادہ کی طرف اشارہ ہے تو یہ جمع، دو سے زیادہ کی طرف اشارہ کے لیے جمع واو نون آئے گا، صرف دو لوگوں کے لیے الف نون آتا ہے، اور واحد کے لیے آپ نے دیکھ لیا کہ مؤمنون واحد، مؤمنانی تسنیہ، مؤمنون جمع۔ یہ اس کی تیسری حالت ہے۔ تیسری حالت کے بعد چوتھی حالت کی طرف چلیں گے کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ، یعنی اس کی وسعت دیکھیں گے۔ اگر تو مؤمنون ہے تو وہ نکرہ ہے، اسم نکرہ عام اسم ہے، لیکن اگر وہ المؤمنو ہے، اب یہاں پہ دیکھیں الف لام آ گیا تو تنوین آخر میں نہیں آ سکتا۔ کیا بتایا تھا میں نے آپ کو کہ اگر الف لام آئے گا تو پھر یا الف لام یا تنوین میں سے کوئی ایک چیز آ سکتی ہے۔ پہلے انہوں نے الف لام پہلے تنوین لی، مؤمنون، تو یہ اسم نکرہ ہے۔ اگر ال آ گیا تو یہ پیشیں ہٹ جائیں گی تو پیش آ جائے گا، اگر ال آ گیا تو مؤمنو یہ اسم معرفہ، یعنی کہ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ خاص چیز کی طرف اشارہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں الحمد، العالمین، الرحمن، الرحیم، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سمپل پڑھیں گے، نکرہ پڑھیں گے تو رحیمن، ٹھیک ہے، حمدن، اس طریقے سے آ جائے گا۔ تو چار پہلو ہم نے دیکھے۔ نمبر ایک پہ ہمارے پاس کون سا پہلو ہے؟ اعرابی حالت۔ نمبر دو اس کی جنس، نمبر تین اس کا عدد، کس کا؟ اسم کا، اور نمبر چار اسم کی وسعت۔ یہ چار چیزیں اسم کے جاننے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بعد بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ان وجوہات کی بنا پہ اسم کی پہچان نہیں ہوتی تو آپ معنی پہ غور و فکر کر کے اس کا ترجمہ نکالیں گے۔ جیسے صراط کی میں نے اگزامپل دی کہ صراط کا جو اشارہ ہے وہ راستے کی طرف ہے۔ تو ہوپ سو کہ یہ جو چار پہلو ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئے، اور آپ نے اسی طریقے سے ان کو ڈائریز کے اوپر لکھنا ہے۔ سب سے جو مین چیز ہے جس کو یاد کرنے میں آپ کو ٹائم لگے گا وہ یہ بات ہے، پیش کو عربی گرامر میں مرفوع یا رفع یا رفیع حالت یا مرفوع کہتے ہیں، نصب زبر کو شو کرے گا، اور جر جو ہے وہ زیر کو شو کرے گا۔ یہ تین نام آپ نے فنگر ٹپس پہ یاد کرنے ہیں۔ اس طرح یاد کرنے ہیں کہ اب آپ کے دماغ سے زبر زیر پیش ہٹ جائے، رفع نصب اور جر آ جائے، کیونکہ جب آپ ایگزامپلز ڈھونڈیں گے نا تو پریشان ہو جائیں گے، یا اسٹکی نوٹس پہ لکھ کے سامنے لگا لیں۔ رفیع حالت، نصبی حالت، جری حالت۔ رفیع حالت کہتے ہیں پیش یا دو پیش کو، نصبی حالت کہتے ہیں زبر یا دو زبر کو، اور جری حالت کہتے ہیں زیر یا دو زیر کو۔ سمجھ آگئی بات؟ چلیں، جس چیز کے اوپر میں زور دے رہی ہوں وہ کیوں دے رہی ہوتی ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا آگے چل کے کس چیز نے آپ کو کنفیوز کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا ہمارا یہ والا پیج، اسم کے چار پہلو دیکھ لیے۔ یاد کرنے والا کون کون سا کام ہے، سنانے والا کون کون سا کام ہے؟ اسم کی تعریف، اس کی مثال، اس کی علامات، اس کا نوٹ، اور اگر علامت سے پہچان نہیں ہو رہی تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے چار پہلو، ایک ایک چیز آپ کے فنگر ٹپس پہ آپ کو آنی چاہیے۔ یہ آج کا جو ٹاپک ہے کلاس نمبر 6، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں سے ہم اسم کو سیکھ رہے ہیں، سٹارٹنگ ہو چکا ہے ہمارا۔ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا کوئی ایک پوائنٹ بھی اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ یہ نہ آپ لوگ ڈائریز پہ لکھیں یا نہ اس کی تیاری کریں، ہر چیز اس کی امپورٹنٹ ہے۔ یہ پیج میں نے پہلے بھی بتایا تھا لیکن میں اس کو نظر لے کے چل پڑی تھی کیونکہ میں آپ کو ابھی انٹروڈکشن کروا رہی تھی، وہ آپ نے اس کی ایک ایک چیز یاد کرنی ہے۔ دوسری بات، واحد کی نشانی تنوین سے لے، تسنیہ کی نشانی کے لاسٹ پہ الف نون آتا ہے، اور جمع میں واؤن۔ اکثر میں آپ کو ترجمہ کرواتے ہوئے کیا کہتی ہوں؟ یؤمنون، یعلمون،
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یشکرونا، واو نون زیادہ کی طرف اشارہ ہے، تو وہ آج میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دیا ہے۔ چلیں جی، آج کا آپ کا ٹاپک جی ہو چکا ہے، اعرابی حالت جو میں نے تھی وہ سب چیزیں جو ہے پڑھا دی ہیں۔ ایک دفعہ یہ والا جو پیج ہے نا، اس والے پیج کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو میں سوچی تھی کہ آپ لوگوں کو یہ ہوم ورک پہ دے دوں، لیکن نہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھانا ضروری ہے۔ دیکھیں، عربی میں بعض الفاظ کے آخر میں کچھ تبدیلی ہوتی جس سے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ کیسے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خلق اللہ السماوات والارض فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین محمد الرسول اللہ۔ نوٹ کریں کہ لفظ اللہ پر کہیں آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، پیش یہاں پہ دیکھیں، اس کو پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ کہیں آپ کو اللہ کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے یعنی کہ فتح، اور کہیں آپ کو اللہ کے نیچے یہاں پہ زیر نظر آ رہی ہے یعنی کہ کسرہ، لیکن معنی ہر جگہ سیم ہے۔ اعرابی حالت بدل رہی ہے، زبر زیر پیش بدل رہا ہے، لیکن اللہ کا مطلب تو ہے۔ اسی طرح قرآن میں کبھی مسلمون آتا ہے، کبھی مسلمین آتا ہے، کبھی مسلماتن اور کبھی مسلماتن آتا ہے۔ تعریف کیا ہے؟ جملے میں اسم کے مقام کے لحاظ سے ہونے والی تبدیلی اعراب یا حالت کہلاتی ہے۔ سمجھ آگی بات؟ اگر آپ جملے میں اسم کے مقام پر، یہ جو آپ کا اسم کا مقام ہے، آخر میں آپ کے پاس حرکات چینج ہو رہی ہیں، تنوین چینج ہو رہی ہے، اس چینجنگ اس تبدیلی کو اعرابی تبدیلی کہتے ہیں، یا آپ اس کی حالت کہہ سکتے ہیں۔ جیسے میں ابھی آپ کو کہتی ہوں نا، اس کی اعرابی حالت، یہ وہ بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ نیکسٹ ہے، اردو اور انگریزی میں یہ تبدیلی بہت محدود ہے، صرف اسم ضمیر یعنی کہ پروناؤنس اس طرح تبدیل ہوتے ہیں، جبکہ عربی میں یہ تبدیلی 90% اسماء میں ہوتی ہے۔ مدرجہ ذیل جملوں پر ہم غور کریں گے۔ زید گیا، اس نے زید کی مدد کی، اور زید کی کتاب، تین چیزیں۔ اب آپ دیکھیں، اس کی انگلش دیکھتے ہیں۔ زید وینٹ، زید گیا، اس نے زید کی مدد کی، ہی ہیلپڈ زید۔ زید کی کتاب، زید's بکس۔ اردو اور انگریزی کی اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ لفظ زید ہی فاعل، مفعول اور مالک کی حیثیت میں استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، زید تو چینج نہیں ہوا، اس کے سپیلنگ تو آپ کو چینج نظر نہیں آ رہے نا، زید کے سپیلنگ زید ہے۔ زید کہہ لیں کہ یہاں پہ فاعل ہے، زید یہاں پہ مفعول ہے، اور زید یہاں پہ ملکیت رکھتا ہے، کوئی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جبکہ عربی میں تبدیلی ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس کی عربی بناتے ہیں۔ عربی میں ہے جی، ذہب زیدن، نصر زیدن، کتاب زیدن۔ ذہب زیدن، زید گیا، نصر زیدن، اس نے زید کی مدد کی، اور کتاب زیدن، زید کی کتاب۔ دو پیش ظاہر کرے گا فاعل، دو زبر ظاہر کرے گا مفعول کو، اور دو زیریں ظاہر کرے گی نسبت یا ملکیت کو۔ سمجھ آگی بات؟ دو پیش فاعل، فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل بیسیکلی ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والا ہو، فاعل اس کو کہتے ہیں۔ عربی میں فاعل ہمیشہ پیش یا دو پیش سے ظاہر کریں گے۔ مفعول ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے۔ مفعول ہمیشہ عربی میں آپ نے زبر یا دو زبر سے ظاہر کرنا ہے، اور کسی چیز کی نسبت یا ملکیت کو آپ نے زیر یا دو زیر سے ظاہر کرنا ہے۔ جیسے اب آپ دیکھیں، ایک ہے جی جیسے اگزامپل ہے، زید نے کتاب پڑھی۔ زید جو ہے وہ ہمارے پاس فاعل ہے، اور کتاب جو ہے وہ ہمارے پاس مفعول ہے۔ تو زید کو ہم پیش یا دو پیش سے ظاہر کریں گے، اور کتاب کو ہم زبر یا دو زبر سے شو کریں گے۔ فاعل اور مفعول، اور نسبت یا ملکیت دو زیر یا زیر سے ظاہر کریں گے۔ اب آئیں جی پیچھے والے پیج پہ، جہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ آ کے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب دیکھیں، پیش یا دو پیش کے ساتھ میں نے فاعل لکھا ہے۔ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور عربی میں فاعل کو ظاہر کرتے ہیں پیش یا دو پیش سے، یعنی کہ رفع حالت۔ مفعول جس پر کام کیا گیا ہو، عربی میں اس کو زبر یا دو زبر سے ظاہر کرتے ہیں۔ ملکیت یا نسبت کو کہہ لیں کہ جری حالت یعنی کہ زیر یا دو زیر سے ہم ظاہر کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو کہا تھا نا، میں واپس آ کے اس کو سمجھاتی ہوں۔ آگے سمجھ؟ اب آئے اس پیج پہ، میں آپ کو سمجھا رہی تھی زید کے بارے میں کہ انگلش میں تو زید سپیلنگ سیم ہے، عربی میں اس کی جو عربی حالت ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ زید یہاں پہ فاعل ہے، زیدن یہاں پہ مفعول ہے، اور زیدن یہاں پہ نسبت یا ملکیت ہے۔
یہی وجہ ہے کہ عربی زبان سمجھنے کے لیے ہر اسم کی حالت کو معلوم کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر ہم فاعل اور مفعول کو معلوم یا پہچان نہیں سکتے اور نہ ہی درست ترجمہ کر سکتے ہیں، اور ایسی غلطیاں کر سکتے ہیں جس سے جملے کے معنی بالکل الٹ جائیں گے. مثلا فاسا تو نافرمانی کی، آدم نے، آدم یہاں پہ فائل ہے، آدم نے نافرمانی کی ہے. ربہ اپنے رب کی، یہاں پہ آدم فائل ہے کیونکہ اس پہ دم ہے، اور رب مفعول ہے کیونکہ اس پر زبر ہے. اپنے رب با پہ رہنا، ہو کی ضمیر پہ بھی نہیں جانا، یہ ضمائر ہے. ربا یہاں پہ مفعول ہے، کیسے؟ کیونکہ باپ کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ جو سبجیکٹ ہے، جو ہمارے پاس فائل ہے، وہ نافرمانی کر رہا ہے کس کی؟ مفعول کی. مفعول یہاں پہ رب ہے. اور کیسے پتا چلا؟ کیونکہ مفعول کے پاس زبر یا دو زبر ہے. اگر ہم نے یہ بول دیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، فاس ہے تو نافرمانی کی، آدم نے رب نے آدم کی نافرمانی کی. اعرابی حالت کی وجہ سے نعوذ باللہ پورا ترجمہ بدل گیا. میں تجوید میں آپ لوگ کو اتنا کہتی ہوں زبر زیر کو چینج نہ کریں، زبر زیر کو چینج نہ کریں، کبیرہ گناہ ہے. ہم کتنی غلط بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رب نے آدم کی نافرمانی کی، اگر آپ نے زبر زیر کو چینج کر دیا. پیش ظاہر کرتا ہے فائل کو، سبجیکٹ کو، کہ آدم فائل ہے، یہ کام کر رہا ہے، یہ نافرمانی کر رہا ہے. اور رب جو ہے وہ مفعول ہے، رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، رب مفعول ہے. تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. جب آپ کو پیش اور زبر کا فرق پتا چل جائے گا تو اکثر آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میم یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب ہم ترجمہ یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، کیونکہ آپ اردو میں الجھ جاتے ہیں. جب آپ عربی کی حد تک رہیں گے، پیش سے آپ کو پتا چلے گا یہ فائل ہے، فائل کام کر رہا ہے، اور زبر سے آپ کو پتا چلے گا یہ مفعول ہے اور مفعول کے ساتھ کام ہو رہا ہے. تب آپ کا ترجمے کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو نہیں پہچانتے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس تورات آئی، ان کے پاس پچھلی کتابیں، بنی اسرائیل کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کی. تو رب وہاں پہ مفعول ہے اور یہ یہود اور نصارہ وہاں پہ فاعل ہے. تب آپ کو ترجمے میں آسانی ہوگی. یہ جو پرابلمز آ رہی تھی آپ لوگ، جب سے سیکنڈ پارہ شروع ہوا ہے ہمیں یہ پرابلم فیس کرنی پڑی ہے، کس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے اور کس کو حکم دیا جا رہا ہے. پہلے بیت المقدس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا نماز پڑھنی ہے، پھر بیت اللہ کی طرف، کون کس کو حکم دے رہا ہے؟ پرابلم آ رہی تھی. میں اس کا آپ لوگ کہتی ہوں ریلیکس کریں. جیسے جیسے ہماری عربی گرامر گزرتی جائے گی ہم اس کو پڑھتے جائیں گے. آپ کے فائل، مفعول، کون بات کر رہا ہے، کس کے متعلق بات ہو رہی ہے، کون سی نسبت ہے، کس کی ملکیت ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو ہوپ سو آج کا ٹاپک آپ کے لیے بہت بینیفیشل رہے گا. ٹھیک ہے؟ اس آیت میں آدم فائل ہے اس لیے اس پر دمہ ہے، اور رب مفعول ہے اس لیے اس پر زبر ہے. اگر آدم پر زبر آ جاتی اور آپ رب پر دمہ لگا دیتے تو اس کا معنی بالکل الٹ ہو جاتا، نعوذ باللہ، جو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بتایا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں گی تو یہ جو چیزیں وہ آپ کو واضح ہو جائیں گی. تھوڑا سا میں نے زوم ان کیا ہوا ہے تو تھوڑی تھوڑی آپ کو حرکات دھندلی نظر آ رہی ہوں گی. چلے اب چلتے ہیں جی، تھوڑا سا میں اس طرح پیج کو سیٹ کرتی ہوں. رفی دمہ، یہاں پہ آپ پیش بھی لکھ سکتے ہیں، یہ تجوید میں اس کو دمہ کہتے ہیں. یہاں پہ میں نا پیش لکھ دیتی ہوں. اچھا مارکر سیٹ ہی ہے، پیش لکھ لیں. مارکر سے پیش ذرا جیسا لکھا جا رہا ہے ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. پیش کو ظاہر کرے، پیش جو رفی حالت ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے فائل کو ظاہر کرے گا. اور جو نسبی حالت یعنی کہ زبر والی حالت ہے یہ آپ کے مفعول کو ظاہر کرے گا. اور جو آپ کی جری کسرہ یعنی کہ زیر والی حالت ہے وہ آپ کی نسبت یا ملکیت کو ظاہر کرے گا. اسی طریقے سے آپ نے اپنی ڈائریز پہ ٹیبل بنانے ہیں جیسا یہ والا بنا ہوا ہے. فائل میں ہمارے پاس جیسے میں نے آپ کو بتایا فائل دو پیش سے ظاہر کریں گے. ذہب زیدن، میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کر رہی ہوں. اب نہیں، ہاں اب ٹھیک ہے، اب بالکل مجھے صحیح نظر آ رہا ہے. تو فائل ہے زیدن، زید گیا، فائل زید ہے. پھر اب میں نے دیکھنا ہے زید کی کس نے مدد کی، مطلب کوئی ایسا انسان آیا جس نے زید کی مدد کیا. تو زید یہاں پہ مفعول ہے اور مفعول کو ہم پہچانیں گے زبر یا دو زبر سے. پھر زید کے پاس کتاب ہے، اس کے پاس ایک ملکیت ہے جس کو ہم نے دو زیر سے کیا کرنا ہے، شو کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ چیزیں کر لیں، یہ ٹیبل لکھنا. اب آ جائیں جی ایکسرسائز کی طرف. یہاں پہ اب آپ نے فائل، مفعول اور یہ جو نسبت ملکیت ہے یہ ڈھونڈنی ہے. یہ میں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے اپنے ٹائم پہ. پیش یا دو پیش کا فائل سے ظاہر کریں گے،
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مفول، یعنی کہ یہاں پہ اللہ مفول ہے تو اس کو آپ نے یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ، اللہ کو. تو اللہ یہاں پہ مفعول ہے اور یہاں پہ یہ کام کرنے والے ہیں، یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس پیش کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ فائل ہے. اور اللہ کی چونکہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول ہے. عذاب، عذاب جو ہے وہ فائل ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر ایک نحنو، یہاں پہ فائل ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے یہاں پہ فزادہم، تو زیادہ کر دیا اللہ، اللہ نے، اللہ فائل ہے کام کرنے والا. مردن، یہاں پہ مرض جو ہے وہ مفعول ہے، ایک مرض میں مبتلا کیا جائے گا، تو یہاں پہ دو زبر سے ہمیں پتا چلا یہ مفعول ہے. جتنا میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اشارے کے حساب سے اس کو ڈھونڈا، آپ نے بھی اس طریقے سے کوئی ایک آیت لے کے اس میں فائل اور مفعول، چھوٹی آیت لے لیں، ایک لائن کی آیت لے لیں. آپ نے ابھی تک اگر دوسرے پارے پہ آپ ہیں، اس کا ترجمہ تفسیر ابھی آپ کر رہے، تو کوئی آیت نکال لیں، اس میں سے ڈھونڈیں. جب تک آپ نہیں ڈھونڈیں گے، آپ کو فائل، مفعول اور یہ جو نسبت اور یہ سب چیزیں یہ نہیں کرنی ہے. ابھی تازہ تازہ ٹاپک پڑا ہے. آپ کی ڈائریز جب گروپس میں آئیں، جب آپ کا ہوم ورک چیک کیا جائے، تو مجھے وہاں پہ ایک آیت کی تمرین، جس کی ایکسرسائز، اس میں سے آپ نے فائل یا مفعول کو ڈھونڈنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. باقی چیزیں تو یہاں پہ بک پہ آپ کو لکھی لکھائی مل رہی ہیں، جو آپ نے جسٹ اپنی ڈائریز میں پٹ ڈاؤن کرنی ہے. لیکن اصل چیز ہے کہ آپ کو فائل اور مفعول ڈھونڈنا آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. پھر اور بھی بہت ساری چیزیں جب آپ نیکسٹ انشاءاللہ جنس پڑھیں گے. آج میں نے آپ کو اعرابی حالت کے حساب سے فائل اور مفعول کا بتایا. نیکسٹ جو ہم نے جنس پڑھیں گے، جنس کیسے، یہ چار جو پہلو تھے، آج ہم نے چاروں پہلو کا میں نے انٹروڈکشن دیا اور اعرابی حالت کو ڈیٹیل میں پڑھا دیا، فائل، مفعول اور ملکیت نسبت کے حساب سے. یہ ٹاپک میں نے مکمل الیبوریٹ کر دیا. پھر ڈیٹیل میں اب ہم جنس پڑھیں گے، پھر ڈیٹیل میں ہم عدد پڑھیں گے، اور ڈیٹیلڈ میں ہم وسعت پڑھیں گے. پہلے ان کے چاروں پہلو، یہ شارٹ ان کا انٹرو تھا. پھر ڈیٹیل میں نے ایک ٹاپک کروا دیا. پہلے مجھے تھا یہ بس یہ شارٹ کروا دیتی ہوں، اعرابی حالت سے نیکسٹ کلاس 7 پہ شفٹ کر دوں گی. لیکن چونکہ آج تازی اعرابی حالت پڑی ہے، تو میں نے آج ہی کہہ لیں کہ آپ کو یہ پوری اعرابی حالت یہاں تک آپ کی کمپلیٹ کر دی ہے. دوسرا پہلو انشاءاللہ ڈیٹیلڈ میں نیکسٹ کلاس 7 میں ہم دیکھیں. ٹھیک ہو گیا جی. مجھے دے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.